نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اغفر لي میرے حضرت والا حضرت عارف باللہ حضرت مولانا مسعود اللہ نور الحم رقدو فرماتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور کرے اور درجات بلند کرے اور مقام میں رفع درجات عطا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ آمین ثم آمین۔ فرماتے تھے بڑا بننے کے لیے ایک چھوٹا بننا پڑتا ہے، بڑا آدمی بننے کے لیے چھوٹا آدمی بننا پڑتا ہے، اور جب جتنے مصائب زیادہ ہوں گے، سخت ہوں گے، جتنے مصائب زیادہ ہوں گے، پریشانی زیادہ ہوگی سالک کو، اتنی بڑا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنا خاص قرب اللہ تعالیٰ کا حاصل ہوگا، یعنی اتنی خاص ولایت حاصل ہوگی۔ ولایت کے بھی 12 طبقے نا، اتنی خاص ولایت حاصل ہوگی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جس سالک سے محبت کرتے ہیں اور سالک کی نیت پر قدم بڑھاتا ہے، نیت اپنی نیت پر، تو اللہ تبارک تعالیٰ خود اس کی طرف چل کے آتے ہیں اور اس کو اپنی گود میں اٹھا لیتے ہیں، اور خاص اس کی رہنمائی اللہ تبارک تعالیٰ کرتے ہیں۔ اب بندہ ہر ہوتا ہے، کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ گناہ ہوتا ہے، اس کی سزا شریعت میں ہے گناہ کے مطابق۔ جو بھی گناہ کیا نا اس شخص نے، اس کی سزا شریعت کے مطابق عین ہے۔ چور کی سزا ہاتھ کاٹنے کے ہیں، اور زنا کی سزا ہے، اور زنا اگر ایسی جگہ پہ کیا جائے، اس کی جگہ بدل دی، اور تقدس ہے جگہ کا، جیسے زنا تو بہت بڑا گناہ ہے زنا، لیکن زنا اگر کر رہا ہے اوپر سے توبہ مسجد میں کر رہا ہے، اور مسجد بھی کون سی؟ بیت اللہ شریف، کتنا بڑا عذاب ہے، یعنی اس کا عذاب بہت بڑا ہے، اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ چوری کی سزا چوری ہے، چوری کی جو سزا ہے مستحق عین شریعت میں، کسی کے بھی گھر کرو، لیکن ایک چوری کر رہا ہے اوپر سے جو وقت کا بادشاہ ہے اس کے گھر میں چوری کر رہا ہے جا کے، شریعت کے مطابق جو سزا ہوگی اس سے زیادہ سزا میں مضاف ہو جائے گا نا، دگنی ہو جائے گی سزا، جس طرح چاہے بادشاہ اسے سزا دے سکتا ہے، بادشاہ کے ہاتھ میں ہے۔ جبکہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے کے ہیں، اور بادشاہ کے گھر میں جا کے چوری کر رہا ہے تو وہ ہاتھ نہیں کاٹے گا، بلکہ بادشاہ جیسی چاہے سزا دے سکتا ہے، کیونکہ وہاں جب چوری کرے گا تو ظاہری بات ہے بادشاہ کی مستورات پہ نگاہ جائے گی، جان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے ان کی مستورات کا، جو بادشاہ کے گھر میں گیا چوری کرنے کا۔ بادشاہ نے پکڑا نا تو جس طرح چاہے اس کو سزا دے سکتا ہے، یعنی اس کی آنکھیں نکالے، ہاتھ کاٹے، ٹانگیں کاٹے، کوئی سولی پہ ٹکا دے۔ میں نے پڑھا ہے کہیں کتاب میں کہ جو شریعت کی سزا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے صرف قاضی وقت اور بادشاہ وقت۔ قاضی وقت، بادشاہ وقت۔ قاضی ایک ہر شہر کا قاضی الگ ہوتا ہے، اور بادشاہ ہر ملک کا بادشاہ ہوتا ہے، پورے ملک کا بادشاہ۔ ان دونوں کا اختیار ہے کہ مجرم کے ساتھ جو سزا دی جاتی ہے مجرم کو اس سے زیادہ دے سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے قتل کیا تو گردن کاٹنے کا حکم ہے، سر قلم کرنے کا، تو وہ چاہیں تو اور سے زیادہ سزا دے سکتے ہیں، یعنی گردن کیا، اس کے پورے جسم کے اعضاء کو کاٹ کاٹ کے پھینکیں، آنکھیں نکالیں باہر، وہ جیسی چاہے سزا دے سکتے ہیں۔ ان دونوں کو آ کے قاضی شہر اور بادشاہ وقت کو، یہ باتیں تو ہو گئی دین کی۔ اب میں پڑھ رہا ہوں مجالس ابرار، یعنی حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ کی ملفوظات میں سے، کتاب کا نام ہے مجالس ابرار، اور یہ حضرت حکیم الامت، حضرت مجدد ملت، حضرت کے آخری خلفاء میں سے ہیں، خلفاء مجاز، اور سماعت فرمایا۔ بعض لوگ قرآن پاک پر چشمہ یا قلم یا ٹوپی رکھ دیتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن پاک پر چشمہ یا قلم یا ٹوپی رکھ دیتے ہیں، ایسا کرنا کسی دینی کتاب پر بے ادبی ہے۔ یہ جائے گا قرآن پاک جو رب العالمین کا کلام ہے۔ اسی طرح قرآن پاک پر حدیث شریف کی کتاب نہ رکھے۔ کیا فرمانا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت ٹوپی رکھ دیتے ہیں، پین رکھ دیتے ہیں، چشمہ رکھ دیتے ہیں، غلط ہے، یہ تقدس کی پامالی ہے قرآن پاک کی۔ اس طرح قرآن پاک پر حدیث کی کتاب بھی نہ رکھے، یعنی قرآن پاک پر حدیث کی کتاب نہیں رکھی جائے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ گناہ تو ہے چھوٹی چھوٹی باتیں، نہیں اللہ ناراض ہوتے ہیں، وہ بعد میں ان چیزوں کو نہ روکا جائے تو وہ سبب گناہ کبیرہ کا بن جاتا ہے۔ اور کتب فقہ کو حدیث پاک پر نہ رکھے، یعنی کتب فقہ کی کتاب مسائل کی وہ حدیث پہ نہ رکھے،
قرآن کے بعد حدیث کا مرتبہ ہے نا، تو فقہ کی کتاب حدیث پہ رکھنے کو منع کیا ہے، اور تصوف کی کتابوں کو کتب فقہ پر نہ رکھیں، یعنی تصوف کی کتابیں جو ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں نہ رکھیں۔ اسی طرح جس عریضے میں کسی فقی مسئلے کا استفادہ کرے، یعنی کوئی عرضی دی ہے آپ نے، کوئی تحریر ہے، کسی فقی مسئلے کا استفادہ کرے، یعنی فقی مسئلہ پوچھ رہا ہے، اس میں تصوف کے مسئلے کا سوال نہ کرے، تو درست فقی مسئلے میں تصوف کا مسئلے کا سوال نہ کرے۔ یہ باتیں دین کی زبردست، یہ اللہ والا کی مجلس میں ملیں گی اور کہیں نہیں ملیں گی۔ ارشاد فرمایا، جس آج کل مساجد کے اندر سامنے کی دیواروں پر نسائی کی کتب و آویزہ ہوتے ہیں، یعنی جہاں نماز پڑھتا ہے نا آدمی مصلی پہ، اس کے سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ نصیحت کی چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہاں بالکل کاغذ پمپلیٹ لگا دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہاں تک نمازوں کی شعاع بصری سے پہنچنے سے تشویش و انتشار پیدا ہوتا ہے، یعنی آنکھوں کی شعاع وہاں پڑتی ہیں بصری تقاضے سے، نگاہ پڑ جاتی ہے نماز پڑھتے وقت بائی چانس، اس سے انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یا تو بہت بلندی پہ لگائیں، یا تو اونچے لگائیں، بالکل جہاں نگاہ نہ جائے، بالکل سامنے اوپر لگائیں۔ آسمان پہ نماز پڑھتے میں تو یوں دیکھے گا نہیں، بلکہ نگاہ سامنے ہوتی ہے، کبھی ایک دم سامنے پڑ جاتی ہے، سمجھ بھائی، ورنہ دائنی جانب یا بائنی جانب لگائیں، یہ باتیں ہیں ضروری، ہم اس کو بھول جاتے ہیں، سمجھ بھائی، منتظمہ کمیٹی کے صدر بھول جاتے ہیں، امام بھی بھول جاتے ہیں۔ امام کا کام یہ نہیں کہ آئے نماز پڑھا دی چلے گئے، بلکہ چاروں طرف دیکھنا ہوتا ہے کہ مسجد میں غلط کیا ہو رہا ہے، ان تو نہیں کے پاس، پھر وہ ان سے بات نہ کریں تو پکڑ ہو جائے گی زبردست۔ فرمایا، ارشاد فرمایا، پولیس مین اور پوسٹ مین بھی اپنی اپنی وردی سے شناخت کے لیے جاتے ہیں، یعنی پوسٹ مین اور پولیس مین اپنی وردی سے شناخت کر لیے جاتے ہیں، اور آج کل طالب علم دین کا تعارف کرانا پڑتا ہے، یعنی آج کے طالب علم کو اپنا دین کا تعارف کرانا پڑتا ہے کہ میں طالب علم ہوں دین کا۔ صلح کی وضع قطع کا اہتمام نہیں، یعنی صلح کا جو ڈریس ہے وضع قطع کا اہتمام ہی نہیں، بھائی صاحب پتہ نہیں کیا کپڑے پہنے ہوئے۔ سوالین کی صورت اختیار کرنے سے صلاحیت کی حقیقت بھی منتقل ہو جاتی ہے، یعنی سوالین کی وضع قطع اختیار کرنے سے اس کی حقیقت بھی، اس کی صلاحیت کی حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے، یعنی سوالین کی صورت اختیار کرنے سے، سوالین کی صورت اختیار کرنے سے صلاحیت کی حقیقت بھی منتقل ہو جاتی ہے، سمجھ میں آئی بات۔ ارشاد فرمایا، جب واز ہو رہا ہو، جب کوئی واز کہہ رہا ہو مولانا صاحب، یا دینی کتاب سنائی جا رہی ہو، یا دینی کتاب سنائی جا رہی ہو، تو تلاوت یا نفل نماز یا کوئی وظیفہ وہاں نہ پڑھنا چاہیے، تو تلاوت یا نفل نماز یا کوئی وظیفہ وہاں نہ پڑھنا چاہیے۔ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نوافل سے بھی افضل ہے، دین کا ایک مسئلہ سیکھنا 100 رکعت نوافل سے بھی افضل ہے، اور ایسے وقت ایسے لوگوں کے ان اعمال سے وائس کا مضامین کی آمد رک جاتی ہے، کہ کوئی واز کہہ رہا ہے، تو اس کی جو بیچارے اس آدمی کا جو واز کہہ رہا ہے، آپ کو دیکھ کے اس کا یعنی جو مسائل بیان کر رہا ہے نا، وہ اس کی آمد رک جاتی ہے، اس کا وبال الگ اس کی گردن پر ہوگا، اس کا وبال بھی ہوگا اس کا جو یہ حرکت کر رہا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اس پر جھکا کر آنکھ بند کر کے بیٹھتے ہیں، خواہ وہ توجہ ڈالتے ہوں یا سوتے ہوں، اس سے بھی وائس کا قلب پر اثر پڑتا ہے، چاہے وہ آنکھیں بند کر کے سن رہے ہوں یا بے خبر سو رہے ہوں، اس پر وائس کے قلب پر اثر پڑتا ہے، اور مضامین کی آمد رک جاتی ہے، مضامین کی آمد رک جاتی ہے، یعنی جو مضامین نکل رہے ہیں نا قلب سے، وہ انتشار کی وجہ سے رک جاتے ہیں، آنا بند ہو جاتا ہے، یعنی دماغ کہیں اور منتقل ہو جاتا ہے۔ لہذا توجہ ڈالنے والے کو، یعنی سونے والے کو، واز سے اٹھ جانا چاہیے، کہیں اور جا کر سو رہنا چاہیے، نیز پاس والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی آنکھ بند نہ کرنے پائے۔ بعض لوگ، ارشاد فرمایا، بعض لوگ نگاہ کی حفاظت تو کر لیتے ہیں، یعنی بعض لوگ نگاہ کی حفاظت کر لیتے ہیں، مگر دل میں خیالی پلاؤ اڑاتے رہتے ہیں، یعنی دل سے زنا کرتے ہیں۔ نگاہ کی حفاظت تو ہو گئی، لیکن خالی بیٹھ کے دل سے زنا کرتے ہیں، یعنی دل سے سوچتے ہیں عورت کے بارے میں، یعنی قلب سے مطالعہ حسن کرتے ہیں، یعنی قلب سے مطالعہ حسن کرتے ہیں۔ اس خیانت صدر سے بھی باطن کو بہت نقصان پہنچتا ہے، یعنی سوزنی سے یا قلب پر سے سوچنا ہے لڑکی کے بارے میں، اس سے بہت نقصان پہنچتا ہے باطن کو، اور دل کی خراب ہونے سے پھر آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، یعنی جب دل خراب ہوتا ہے نا تو آنکھیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، پھر آنکھوں سے بھی زنا ہونے لگتا ہے۔
اور دل کا اور آنکھوں کا آپس میں خاص رابطہ ہے، دل کا اور آنکھوں کا آپس میں خاص رابطہ ہے، لہذا نگاہ چشم کی جس طرح حفاظت واجب ہے، لہذا نگاہ چشمی کی جس طرح حفاظت واجب ہے، اسی طرح نگاہ چشمی یعنی نگاہ کی جس طرح حفاظت واجب ہے، اسی طرح نگاہ قلب کی بھی حفاظت واجب ہے، اس طرح نگاہ قلب کی بھی حفاظت واجب ہے، یعنی قلب کا اس سے غلط سوچنا کسی بات کا، کسی مال کے بارے میں، کسی کی پراپرٹی یا عہدہ ثروت کے بارے میں، یا پھر کسی لڑکی کے بارے میں حسن مطالعہ کرنا، وہ بہت بڑا باطن کی بیماری ہے، وہ بھی واجب ہے اس طرح اس کی حفاظت کرنا، کیونکہ نص قرآن سے خیانت عین اور خیانت صدر دونوں کی حرمت ثابت ہے، یعنی قرآن کی آیت سے خیانت عین اور خیانت صدر دونوں کی حرمت ثابت ہے، خیانت یعنی آنکھوں سے خیانت کرنا اور دل سے خیانت کرنا، دونوں کی حرمت قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے، یہ نہیں کہ ظاہر سے جو گناہ ہو رہے ہیں وہ تو اس سے بچ گئے اور اکیلے میں بیٹھ کے قلب سے گناہ کر رہے ہیں، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، قرآن کی آیت ایک چھوٹی سی، یعنی بے شک تمہارے قلب سے اللہ تعالیٰ واقف ہیں، کیا قلب تمہارے بارے میں، تم اس قلب سے کیا کام لے رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، تمام قلوب پر اللہ کے نگاہ ہوتی ہے، جنات اور انسان کے قلوب پر بھی اللہ کی نگاہ ہوتی ہے کہ قلب سے تم کیا سوچ رہے ہو، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس پر اجر و ثواب سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام جو وائز ہیں، حضرت مولانا ابراؤ صاحب رحمۃ اللہ کی، اس پر کمر بستہ ہو کے عمل پیرا ہونے کی توفیق آرزانی سے نوازے، تمام امت مسلمہ کو ان کے طفیل و سکے میں گندر گند ناکارہ بندے کو بھی توفیق آرزانی سے نوازے اس پہ عمل پیرا ہونے کی، اور اللہ تبارک تعالیٰ غیروں کو توحید کاملہ پر مستمرہ ہونے کی توفیق آرزانی سے نوازی، آمین ثم آمین، واقعی دعوانا الحمدللہ۔